السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کا سبق کو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے جزم اور شد کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ میم ساکن کے قواعد پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میم ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے اور ہونٹوں کو عربی میں شفتان کہتے ہیں اور اس کا واحد کیا ہے؟ شفوی۔ تو اس لیے میم ساکن کے ہر قاعدے کے نام کے ساتھ شفوی کا لفظ استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پہ پہلا قاعدہ ہے اظہار شفوی، دوسرا ہے ادغام شفوی اور تیسرا ہے اخفاء شفوی۔ تو ہر قاعدے کے نام کے ساتھ شفوی کا لفظ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس صرف 3 کنڈیشنز ہیں، اس کو بالکل آپ شارٹ فارم میں سمجھیں۔ میم ساکن کون سا میم ہوتا ہے؟ جس میم کے اوپر کیا ہو؟ جزم۔ جس میم کے اوپر جزم ہوگی وہ کیا کہلائے گا؟ میم ساکن۔ تو یہاں تک سمجھ آ گئی کہ میم ساکن کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو جہاں کہیں بھی قرآن میں میم ساکن نظر آئے گا آپ نے وہاں پہ فوراً رک جانا ہے اور تلاش کرنا ہے کہ آیا یہاں پہ کون سا قاعدہ ہونے لگا ہے۔ ابھی آپ لوگ آگے کنڈیشنز پڑھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ اس وقت اس جگہ پر کون سا قاعدہ ہوگا۔ میم ساکن کے صرف 3 قاعدے ہیں۔ پہلا ہم دیکھیں گے ادغام شفوی، دوسرا کیا ہے؟ اخفاء شفوی اور تیسرا کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ ادغام کا جو لفظ ہے وہ مدغم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، مرج کرنا، 2 آوازوں کو آپس میں ملا دینا، ایک دوسرے کے اندر مکس کر دینا، مدغم کر دینا۔ اس طرح سے یعنی پہلے کی آواز دوسرے میں یا تو ظاہر ہوتی ہے یا کبھی ظاہر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آوازوں کو ملانا، اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا۔ اب جب کبھی بھی میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے، میم ساکن کے فوراً بعد کون سا حرف آئے؟ میم، تو یعنی وہ میم وہ متحرک ہوگا، یعنی یا اس کے اوپر زبر ہوگی یا زیر یا پیش۔ آپ نے حرکات ثلاثہ میں پڑھا تھا کہ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے جس بھی حرف پہ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ میم ساکن کے بعد جب فوراً میم آ جائے تو وہاں پر ہوگا ادغام شفوی۔ مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں، میں ایک لفظ پڑھتی ہوں، قلوبہم مرض، سورۃ البقرہ میں ہے، دوسرے رکوع کی آیات میں سے ایک آیت ہے، فی قلوبہم مرض۔ یہاں پر قلوبہم میں میم ساکن ہے اور آگے جو میم ہے میم زبر اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو میم ساکن کے بعد فوراً میم آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور ادغام کا اپنا سائن کیا ہے؟ ادغام کو جیسے ہم کہتے ہیں ایڈیشن میں ہم کس سائن کو پریزنٹ کرتے ہیں؟ پلس۔ ہم کہتے ہیں سبٹریکشن کے لیے کس سائن کو یوز کیا جاتا ہے؟ مائنس۔ ڈویژن کے لیے ڈیوائڈ والا۔ تو اسی طرح سے ادغام کا اپنا سائن کیا ہے؟ ادغام کی علامت کیا ہے؟ شد۔ اب یہ نہیں کہ ہر جگہ جہاں پہ شد ہوگی وہاں ادغام ہو رہا ہوگا، لیکن جہاں پہ جیسے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو وہاں پر جو اوپر شد ڈلی ہوئی ہے وہ کس چیز کو پریزنٹ کر رہی ہے؟ ادغام کو۔ تو قلوبہم مرض، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی۔ اسی طرح سے ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اب یہاں پہ 2 میم ہیں، میم ساکن اور دوسرا کون سا میم ہے؟ زبر والا، میم متحرک۔ تو وَلَكُمْ میں میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا ہے یعنی زبر والا،
میم صرف زبر والا نہیں، زیر والا بھی آ سکتا ہے، پیش والا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو میم ساکن کے بعد حرف میم متحرک آیا، جس کی وجہ سے یہ ادغام والا جو سائن ہے شد اس کو پریزنٹ کرے کہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. کون سا؟ ادغام شفوی. تو میم ساکن کے بعد جب کبھی بھی میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور ادغام شفوی ہوگا تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز کو لے کر جانا ہے، وہاں پہ ٹائم دینا ہے تھوڑا سا اس کو. قلوبہم مرض وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس طرح سے. اسی طرح سے ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں پر میم ساکن کے بعد پھر سے میم آ گیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش. اور یہ شد کس کو پریزنٹ کر رہا ہے یہاں پہ؟ یعنی کہ ادغام میں شفوی ہو رہا ہے. تو وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ میم ساکن کا ادغام شفوی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اگلا قاعدے پہ اب ہم چلتے ہیں. اخفاء شفوی. اخفاء کا بظاہر معنی چھپانا ہوتا ہے، یعنی یہاں پر بھی ہم ناک میں آواز کو چھپائیں گے. اب اس میں کیا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ با. تو اس میم پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں اس کی اگزامپل دیتی ہوں آپ کو. یعتصم باللہ، اب یہاں پہ میم ساکن ہے نا، یعتصم میم ساکن یعنی جزم والا میم، تو اس کے بعد کون سا حرف آ گیا؟ با. تو یہاں پہ بھی ہم اس میم پہ غنہ کریں گے. یعتصم باللہ. اب یہاں پہ میں نے یعتصم باللہ ایسے تو نہیں پڑھا، بلکہ صیم رکی ہوں، غنہ کیا ہے، ٹائم دیا ہے. تو میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہوگا اخفاء شفوی. اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیتے ہیں. ام بظاہر، ام بظاہر، یہاں پہ بھی ہم میم کی آواز کو چھپا رہے ہیں ناک میں، ٹھیک ہے. تو میم ساکن کے بعد کیونکہ حرف با آیا ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ رک کے اخفاء شفوی کیا ہے. اب دیکھیں کہ ٹوٹل کتنے قواعد ہیں میم ساکن کے؟ 3. اب حروف تہجی الف سے لے کر یا تک اس کو ہم نے ساروں کو کور کرنا ہے ان 3 قواعد میں. ظاہری بات ہے کہ حروف تہجی ملتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، پھر اس کے آگے جو ہے قواعد بنتے ہیں. تو اب ایسا تو نہیں کہ صرف 2 پہ رولز ہوں اور باقی سب پہ رولز نہ ہوں، یا باقی سب کے لیے کوئی رول نہ ہو. اگر میم ساکن کے بعد حرف لام آ جائے، اگر میم ساکن کے بعد حرف حمزہ آ جائے، ہا آ جائے، ہ آ جائے، تو اس کے لیے کیا رول ہے؟ تو دیکھیں ٹوٹل 3 قواعد ہیں، جس میں ایک میں ہم نے میم کو ایڈجسٹ کر دیا. میم ساکن کے بعد جب بھی حرف میم آئے گا تو وہاں پر ہوگا ادغام شفوی، میم کی آواز کو پورا دوسرے میم میں ہم مرج کر دیں گے. پھر اس کے بعد اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہم جو ہے میم کا غنہ ادا کریں گے. اب پورے حروف تہجی میں سے میم اور با کو نکال کر، کیونکہ با آ جائے گا تو اخفاء شفوی، میم آ جائے گا ادغام شفوی، ان دونوں کو نکال کے باقی جتنے بھی حروف بچتے ہیں جیسے حمزہ، تا، ثا، جیم، حا، خ، اور اس کے آگے جتنے بھی ہیں میم کو نکال کر اور با کو بھی، جتنے بھی حروف بچتے ہیں ان سب پہ ہوگا اظہار شفوی. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی صرف میم کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا، اس پہ غنہ نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ میں پڑھتی ہوں لم یلد، لم یلد. اب میں اس کو لم یلد ایسے تو نہیں پڑھا، تو لم یلد اس طرح سے میں نے پڑھا. تو اس کا مطلب ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف یا آیا ہے، تو یا نہ تو حرف میم ہے کہ ادغام شفوی ہوتا ہے، نہ ہی با ہے کہ اخفاء شفوی ہوتا ہے. ان کے علاوہ حرف ہے تو یہاں پر صرف ہوگا اظہار شفوی.
یعنی صرف میم کے آواز کو ظاہر کیا گیا ہے، غنہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر میں ایک اور اگزامپل لے لوں، زاغت، زاغت، اب یہاں پہ بھی میں نے زاغت ایسا نہیں پڑھا، زاغت، میم ساکن کے بعد حرف زا آیا، تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ تو ٹوٹل کتنے قواعد ہیں میم ساکن کے؟ 3، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کا ایک ہی حرف ہے میم، اخفاء شفوی کا ایک ہی حرف ہے با، اور اظہار شفوی میں میم اور با کے علاوہ سارے حروف شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان سب کے ساتھ شفوی کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے سب قواعد کے ساتھ، ان کے میم ساکن کے قواعد کے ساتھ شفوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔